اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب ایک مرتبہ ساتھ میں بلند آواز سے پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب ساتھ میں درود پاک پڑھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، ایک بہت خوشی کا دن، عید کا دن اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ عید کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اور اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے جمیع مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ واقعتاً یہ عید کا دن اتنا خوشی کا دن ہے کہ آج اگر کوئی روزہ رکھے تو گنہگار ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ نے سوچا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ اور گزشتہ کل ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، وہاں تک روزہ رکھنا نفل، اور اتنا بڑا ثواب کہ ایک روزہ رکھو گے 1 سال روزے کا ثواب ملے گا۔ اور کل جو گزشتہ یعنی عرفے کا دن اگر روزہ رکھو گے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال آنے والے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور رات کو جاگو گے تو شب قدر کا ثواب ہوگا۔ لیکن آج روزہ رکھا تو گنہگار ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تصوموا في هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبعال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، آج کوئی روزہ نہیں، آج کھانے کا دن ہے، پینے کا دن ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا دن ہے۔ تو میرے پیارو، آج کوئی روزہ رکھے تو گنہگار ہے، کیونکہ آج اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ بولو آج اللہ کی طرف سے دعوت ہے، تو اللہ آمین بولو، سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، مجھے بہت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اب ہمیں گھر جا کر کیا کرنا اور آئندہ زندگی میں کیا کرنا۔ اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم، بولو علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، ان کے ہر واقعے کو شارٹ میں سنے، پتہ چلے گا، ایک ہی بات کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہر وقت میں اپنی مرضی پیچھے کر دیا، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دیا، اللہ کی مرضی کو آگے کر دیا۔ آپ سوچیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہے، بولو نا، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ قرآن پاک میں 63 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ حالانکہ وہ اللہ ایک بار بھی کہتے تو کافی ہوتا، اور ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا، میرے ابراہیم تم اتنے پیارے ہو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے، میرے ابراہیم تم اتنے پیارے ہو، تم رکوع کرتے ہو نا، نماز میں رکوع کرتے ہو، ایسا لگتا تمہاری پوری امت نے رکوع کر لیا۔ تم نماز میں سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا پوری امت نے سجدہ کر لیا۔ کیا اخلاص ہوگا، کیا اللہ کے خلیل، کیا اللہ
اللہ کے دوست. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم بہت پیارا ابراہیم. اور اللہ نے ایک جملہ فرما اجتبا. اللہ کہتے ساری دنیا اللہ کو ڈھونڈتی ہے. اللہ فرماتے میں میرے ابراہیم سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو قربانی والا معاملہ ہے اس میں سب سے بڑی چیز ہے بولو اپنی مرضی. آواز نہیں آ رہی ہے. اپنی مرضی اللہ کی مرضی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم مل گیا. حکم ملا آگ میں جاؤ. آگ میں جاؤ. ارے کیوں آگ میں جائے؟ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے, اللہ کے نبی ہے, اللہ کے رسول ہے. کہا اللہ اگر نمرود کے پاس طاقت ہے کہ وہ آگ لگائے تو اللہ آپ کی بھی تو قدرت ہے نا کہ آگ کو بجھائے. عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر نمرود بادشاہ ہے اس میں طاقت ہے کہ آگ لگائے گا تو کیا اللہ آپ کی قدرت یہ نہیں کہ آپ آگ کو بجھا دے؟ لیکن نہیں, اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی نہیں مگر میری مرضی ہے, آگ میں جاؤ. اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی نہیں ہے اس لیے تم بار بار کہتے ہو اللہ اپنی قدرت بتا دے, اللہ اپنی قدرت بتا دے, کیونکہ نمرود نے اپنی طاقت بتا کے آگ لگائی ہے. اور اللہ میں تو پیغمبر ہوں, میں نبی ہوں, آپ کا خلیل ہوں, اور اللہ آپ کی قدرت ہے آگ کو بجھا دو. اللہ نے فرمایا نہیں, اپنی مرضی نہیں, آپ کو آگ میں تو جانا ہوگا. بولو حضرت ابراہیم آگ میں گئے کہ نہیں گئے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. بولو گئے کہ نہیں گئے؟ مرضی تھی جانے کی, مرضی تھی جانے, لیکن اللہ کا حکم جانا ہوگا. حضرت ابراہیم جیسے آگ میں گئے اب اللہ نے قدرت بتائی کہ میرا ابراہیم تو نے اپنی طاقت بتا دی اور آگ میں گیا. اب میری قدرت دیکھ, میں اسی آگ کو جنت کا باغ بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم نے میرے حکم کو مانا ہے. آج تک آگ تیرا کام جلانے کا تھا مگر میرا پیغمبر میرے حکم کو مان کر آیا ہے. اللہ نے اسی آگ کو جنت کا باغ بنا دیا. ایک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتا, اللہ فرماتے کھلا میدان ہے, جنگل ہے, بیابان ہے, صحرا ہے, یہاں نہ کوئی انسان, نہ کوئی جنات, نہ کوئی چرندہ, نہ کوئی درندہ, نہ کوئی پرندہ. اپنی بیوی کو چھوڑ دو اکیلے. کون بیوی؟ حضرت ہاجرہ. بولو کون؟ حضرت ہاجرہ. اور دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ دو. کون؟ حضرت اسماعیل. سچ بتاؤ میرے پیارو, ہم کو کوئی سورت کے جنگل میں بولے جا کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دو, چھوڑیں گے ہم لوگ؟ اللہ کا حکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ بیابان ہے, یہ جنگل ہے, یہ صحرا ہے, اور میرے پاس جو کھانے کا ہے وہ 1.5-2 دن کا کھانے کا ہے, اور اللہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور یہ کھلے چٹیل میدان میں میری بیوی, جوان بیوی ہے میری حضرت ہاجرہ, اور میرا بیٹا تو ابھی دودھ پیتا بیٹا ہے اسماعیل, اللہ کیا میں ان کو چھوڑ دوں گا؟ عقل میں نہیں آتا. اللہ نے فرمایا عقل میں آوے نہ آوے جانا ہوگا, جانا ہوگا اور بیوی کو اور بچوں کو چھوڑنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چلے, مڑ مڑ کر دیکھتے رہے, بیوی کو بھی دیکھتے رہے, بچے کو بھی دیکھتے رہے, لیکن قدم آگے بڑھاتے گئے. اللہ تیرا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب تو نے تیری طاقت بتا دی اور میرا حکم مانا, تم چلے جاؤ. اسی چٹیل میدان کو اللہ نے مکہ مکرمہ بنا دیا. بولو سبحان اللہ. پورے علاقے کو اللہ نے مکہ مکرمہ بنا دیا, حرم محترم بنا دیا, اور جہاں حضرت اسماعیل نے اپنا پاؤں رکھا اللہ نے وہیں سے زمزم کے کنویں کو جاری کر دیا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا, یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا, اللہ نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا. پھر آگے ایک معاملہ آتا ہے جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے. اللہ حضرت ابراہیم کو خواب میں کہتے ہیں یہ بیٹا 7 سال کے ہو گئے. کون؟ حضرت اسماعیل. صبح ذبح کر دینا, چھری لے لو, صبح ذبح کر دینا. یہ بھی معاملہ بہت عجب معاملہ تھا.
آگ میں جانا معاملہ بھی بہت عجب تھا، نہیں چاہتے تھے، مگر حکم کس کا؟ بیوی بچے کو چھوڑنا چٹیل میدان میں نہیں چاہتے تھے، مگر حکم کس کا؟ اور آج تو عجب حکم، تمہارا بیٹا جو 7 سال کے ہے نا اسماعیل، صبح میں چھری ذبح کر دینا۔ معلوم ہے آپ صرف اتنا سوچو کہ جب سے حکم ملا ہوگا حضرت ابراہیم اٹھے ہوں گے، دوسری رات تک حضرت ابراہیم نے برابر کھانا کھایا ہوگا، ارے بولو نا، پانی پیا ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اور آپ نے اب تک چلایا نہیں۔ دوسری رات کو سوئے، آنکھ لگی نہیں لگی، اللہ کا پھر حکم آیا، میرے ابراہیم صبح ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینا۔ اب بتاؤ، اب یہ جب آنکھ کھلی ہوگی وہاں سے لے کے تیسری رات تک حضرت ابراہیم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوگا۔ کتنی مرتبہ اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھتے ہوں گے، کیونکہ 2 رات تو اللہ حکم دے چکا ہے، اگر یہ حکم نہ بدلا تو مجھے تو چھری میرے بیٹے کے گلے پر چلانا ہے۔ تیسری رات کو جب حضرت ابراہیم کو آنکھ لگی نہ لگی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے ابراہیم کیا میرا حکم نہیں مانو گے؟ نہیں مانو گے میرا حکم؟ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام راتوں رات اٹھے، اور سچ بتانا وہ منظر کیسا ہوگا جب اپنے کپڑے میں چھری کو چھپایا، اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو کہا، کچھ نہیں کہا، بیوی کو اتنا کہا، اسماعیل کو ذرا جگہ دینا نا۔ تو بیوی پوچھتی بھی، اتنا صبح صبح میں بیٹے کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جگہ دینا، اور ذرا اس کو اچھے کپڑے بھی پہنا دینا، اور کچھ کھلا پلا بھی دینا، کیونکہ میں تھوڑا گھومنے گھمانے کے واسطے میرے بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں۔ میرے پیاروں، وہ کیسی گھڑی ہوگی ایک ابا کی، 3 رات کی وہ گھڑی کیسی عجب گھڑی ہوگی کہ حضرت اسماعیل کو جب دیکھا کہ نہا دھو کے، اور سچ بتاؤ جو آگے نبی بننے والے ہوں گے ان کا چہرہ کیسے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حضرت ابراہیم خود بھی خوبصورت تھے، حضرت اسماعیل بھی بہت خوبصورت تھے، لیکن جیسے باہر نکلے ہیں نا، باہر نکلے، حضرت حاجرہ کو تو کچھ پتا بھی نہیں، حضرت ابراہیم کے پاس چھری ہے، اور لے کے چلے جا رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے جا رہے۔ وہ ایک مقام آتا ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل کہتے، ابا اب میں بھاگوں گا آپ کو میرے کو پکڑنے کا، کیونکہ بچہ ہوتا ہے، ابا میں بھاگوں گا آپ کو مجھے پکڑنے کا۔ اور ابا یاد کرو، ایک دن میں پہلے بھی بھاگا تھا، آپ نے مجھے پکڑا تھا۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل بھاگے۔ بتاؤ حضرت ابراہیم جائیں گے پکڑنے؟ کیونکہ 3 رات 3 دن سے جس نے نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، جو اپنے بچے کی محبت میں ڈوبا ہو، جس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی شیئر والا کام نہ کیا ہو، کوئی شیئرنگ والا کام نہ کیا ہو، وہ حضرت ابراہیم کیسا ایمان پہاڑ کی طرح ہوگا۔ نہیں گئے، بلکہ حضرت اسماعیل کو کہا، بیٹا بھاگ نہیں، آجا، میں تو تجھے یہ جگہ پہ ذبح کرنے والا ہوں، یہ مینا ہے، اس جگہ پہ میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل اور دور بھاگے اور کہا، ابا آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے؟ ارے ابا آپ تو میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، ارے رات کو جب تک میرا چہرہ نہیں دیکھتے آپ کو نیند نہیں آتی، آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، بیٹے آگے آؤ، میری بات تو سنو، میں نہیں چلانے والا، حکم کس کا؟ نہیں، سب ساتھ میں بولیں گے، حکم کس کا؟ او میرے دوستو، جب ابا ایسا پیارا ہوتا نا تو بیٹا بھی ایسا پیارا ہوتا۔ 7 سال کے بچے نے کہا، ابا تو پہلے کہو نا، حکم اللہ کا ہے۔ تو چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا۔ کتنے پیار سے، جو لوگ عربی نہیں جانتے نا، ان کو نہیں معلوم ہے کہ 23ویں پارے کا قرآن کا ایک صفحہ ہے جس میں پوری قربانی کا واقعہ ہے۔ اگر عربی جانتا ہو نا تو آدمی پڑھتا جائے، روتا جائے، پڑھتا جائے، روتا جائے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا، ابا اب چھری چلا لینا، اب چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا۔ کیا 7 سال کے بیٹے نے جو ساتھ دیا ہے میرے پیارو، اسی قربانی کا ہم نے مذاق بنایا ہے، اسی قربانی کا ہے۔ جو ہم میں سے کسی نے سوچا کہ 3 دن حضرت ابراہیم نے کھانا کیا کھایا ہوں گے؟ ہم کو معلوم ہو، ڈاکٹر کہہ دے کہ کل تیرا بیٹا ایکسیڈنٹ ہوا نا قومے میں، کل ہم وینٹیلیٹر ہٹائیں گے اور تیرا بیٹا ختم ہو جائے گا۔ بتاؤ اس رات کو ہمارے گھر میں دعوت ہوگی؟ اس رات کو ہمارے گھر میں کھانا ہوگا؟
حضرت ابراہیم پر کیا گزری ہوگی وہ 3 دن اور 3 راتیں. اور سب سے بڑا مرحلہ کب؟ جب حضرت اسماعیل کو لٹایا اور یوں گلے پہ چھری رکھ دی چھری رکھ دی گلے پہ، اور حضرت اسماعیل جھٹ سے کھڑے ہو گئے. تو ابا نے پوچھا بیٹا 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 لیٹ گئے تھے، چھری بھی رکھ دیا، کھڑے کی ہو گئے؟ کہا ابا چھری چلاؤ گے چھری چلاؤ گے میرا انتقال ہو جائے گا. کفن کا کپڑا کہاں ہے آپ کے پاس؟ کس میں لپیٹو گے مجھے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں چھری لے کر آیا، کوئی کپڑا وپڑا تو نہیں لے کر آیا. تو کیا فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا، یہ میرے اوپر میری ماں نے نہلا دھلا کے مجھے یہ چادر پہنائی ہے، یہ چادر آپ لے لو، میرا انتقال ہو جائے تو اسی میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا. بتاؤ اس وقت حضرت ابراہیم پر کیا گزری ہوگی جب 7 سال کا بیٹا اپنی چادر اتار کر ابا کو ہدیہ نہیں کرتا ہے، ابا کو کہتا ہے میرے کفن میں یہ کام آنے والا ہے، میرے کفن میں. اور پھر حضرت اسماعیل کو جیسے لٹایا دوسری مرتبہ کھڑے ہو گئے. کہا ابا نے پوچھا بیٹا کیا ہے، اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا ابا ایسے چھری چلا رہے ہو، ایسے یہ سامنے آپ کا چہرہ میرا چہرہ، یہ چھری چلے گی، میں بھی تو بچہ ہوں، خون نکلے گا، میں چلاؤں گا، میں چیخوں گا. آج تک آپ نے میرا رونا نہیں دیکھا، لیکن جب خون نکلے گا تو میں بھی تو بچہ ہوں نا، میں چلاؤں گا، چیخوں گا. آپ کا ہاتھ تو ابھی سے کانپ رہا ہے، آگے چل کر اور کانپے گا. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا میں کیا کروں؟ کہا الٹا لٹاؤ، گردن سے چھری چلاؤ، تاکہ جب چھری چلے تو آپ کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ کا چہرہ ہوگا. وہ الگ بات ہے میرے پیاروں کہ قربانی کے وقت میں بہت لمبا واقعہ، الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سائیڈ پر کیا اور جنت کا جانور آ گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن بتاؤ حضرت ابراہیم نے اپنا ایمان کیسا مضبوط بنایا اور کیسا بتایا کہ میں سب قربان کروں گا، سب کی مرضی پیچھے کر دوں گا، رب کی مرضی کو آگے کر دوں گا. میرے پیاروں آج ہم بھی جانور پر چھری چلائیں گے نا؟ ارے بولو نا اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے. چلائیں گے نا تو تھوڑا یہ سوچ لینا کہ یہ کیوں چلا رہا ہوں، میں کیوں چلا رہا ہوں؟ ہاں میرا جی نہیں چاہتا چلانے کا، لیکن میں کیوں چلاتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ سب کی مرضی پیچھے اور رب کی مرضی. ہم نے تو قربانی کو مذاق بنایا ہے. بکروں کی منڈی میں ایک مذاق چلتا ہے، جھوٹ، تہمت. ہاں ارے جھوٹ کیوں بول رہا؟ اللہ کے واسطے قربانی کرنے والا نا جھوٹ کائے کو بولتا؟ میں وہ مارکیٹ میں گیا تھا، وہاں تو ایسا ہی بکرا تھا، وہ تو 25 میں تھا اور تو 30 کائے کو بولتا؟ حالانکہ وہ مارکیٹ میں نہیں گیا تھا. یہ جھوٹ کیوں بولنا میرے پیاروں؟ کیوں جھوٹ بولنے کی وجہ؟ اور ابھی بھی دیکھنا جیسے گھر پہ جائے گا نا، لا پہلے، اور پھر کہے گا ہمارے علاقے میں تو سب سے پہلے میرا بکرا گرتا. اگر بچے کو گرانا ہوتا تو کیا سب سے پہلے تیرا بچہ گرا ہوتا؟ اور قربانی کے بکروں کے فوٹو، تھڑا تھڑ فوٹو، کس کے لیے قربانی کر رہے؟ ارے بولو قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، بات وقت ختم ہو رہا، بولو کس کے لیے قربانی کر رہے ہیں؟ تو پھر فوٹو تو جب ہم نے خریدا تو اوپر فوٹو آ گیا. اور سچ بتانا میرا بکرا ایسا نہیں، تیرا بکرا ایسا. اللہ کی قسم اللہ کہتے میرے کو تیرے بکرے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ صاف کہتے ہیں میرے کو تیرے جانوروں سے کوئی مطلب نہیں، نہ میرے کو گوشت چاہیے، نہ میرے کو کھال چاہیے، نہ میرے کو خون چاہیے. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کون سے دل سے تو گلے پر چھری چلاتا ہے. اگر تیرا یہ دل ہے کہ اللہ آج سے سب کا حکم پیچھے ہوگا، تیرا حکم آگے ہوگا، میں تیری قربانی کو قبول کر لوں گا. اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. بس میرے دوستوں مجھے یہ وقت بہت کم ہے، یہ بتانا ہے کہ آج سے قربانی میں ایک بہت بڑا پیغام ہوگا. آپ نے بڑے میں حصہ لگایا ہو یا آپ کے پاس بکرا ہو، آج آپ گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ باتیں سناؤ گے انشاءاللہ، اور کہو گے اپنی بیوی اور بچوں سے آج کی قربانی نے ہم کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی پیچھے کر دیں گے اللہ کی مرضی. دیکھو قربانی، یہ نماز پڑھنے آئے، کون سی نماز پڑھنے؟ سب آئے نا؟ پورا محلہ آیا نا؟ نہیں بولو نا، آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا ہوگا تو بیوی نے زبردستی بھیجا بھی ہوگا کہ جا کم بخت جا، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. آئے کہ نہیں آئے؟ یہ عید کی نماز واجب ہے، فرض نہیں ہے. بولو عید کی نماز، اگر کوئی مسافر ہو اور عید کی نماز نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. بولو عید کی نماز
واجب یعنی سیکنڈ درجے کی ہے. اور فجر کی نماز کتنے دن سے ہم لوگوں نے فجر نہیں پڑھی؟ کتنے دن سے فجر نہیں پڑھی؟ ہم کیا کہتے ہیں معلوم؟ ارے بڑے بڑے لوگ غیر ہمارے اسلام کا مذاق اڑاتے. کبھی طلاق کا مسئلہ لے لیا، کبھی حلالے کا مسئلہ لے لیا، کبھی عدت کا مسئلہ لے لیا، کبھی حجاب اور پردے کا مسئلہ لے لیا. میں نے کہا وہ غیر نے مذاق بعد میں اڑایا. سب سے پہلے تو ہم کلمہ والوں نے مذاق اڑایا کہ جو فرض تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور جو واجب تھا اس کے لیے سب آ گئے. آنا ضروری ہے عید کی نماز کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کا درجہ نمبر 2 ہے اور فجر کی نماز کا درجہ نمبر، تو ایک کو چھوڑنا اور 2 پہ آنا یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے. ارے بولو یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے. دنیا میں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے 1 نمبر والا مال لینے کا، 2 نمبر والا جو تھوڑا کم گریڈ کا ہے وہ چھوڑ دینے کا. اچھا جوتا، اچھا کپڑا، اچھی گھڑی. تو شریعت میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ فرض زیادہ اچھا ہے کس کے مقابلے میں؟ واجب ہے. تو خیر میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ. سب لوگ آج ذبح کرنے سے پہلے ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ اپنی مرضی. اور ہم تو کہیں گے اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کہاں پر ہوگی؟ آگے ہوگی. اور گوشت میں جمع کرو گے نا گوشت؟ میں ایک اچھی سی روایت سنا دوں پھر بات ختم کرے، ترتیب بتا دوں گا نماز کی. ہم انشاءاللہ وقت پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے. وہ معلوم ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکا ہوا گوشت آیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بقرہ عید کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے بڑی بڑی ہانڈیاں آ گئی اور پکا ہوا گوشت آیا. پکا ہوا گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، بیویوں کو بھیجا، بیٹیوں کو بھیجا. پھر بھی گوشت بچا تھا تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے کہا کھاؤ کھاؤ. اچھا کھانے کے بعد بھی 1-2 ہانڈی بچ گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم اپنے گھر لے جاؤ. تو صحابہ گھر لے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن کہا نہیں، ہمارے نبی ہو سکتا مدینے میں کوئی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہو، ان کے لیے تو ہم کو ان کو بھیج دیا جائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابو ہریرہ. تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے کہا دیکھو محلے کے کنارے ایک انصاریہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، 3-4 بچے ہیں، جاؤ یہ جو پکا ہوا گوشت ہے نا ان کو پہنچا دو. حضرت ابو ہریرہ نے وہ ہانڈی اٹھائی اور گئے اور سیدھے جا کر وہ بیوہ عورت کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے پردے میں سے آواز آئی، کون؟ باہر سے کہا ابو ہریرہ. تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہا پیارے نبی نے پکا ہوا گوشت بھیجا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ بیوہ ہے، آپ کے بچے یتیم ہیں، ان کے لیے بھیجا ہے. اندر سے کیا آواز آئی؟ نہ میں نے بھی کھانا کھا لیا، میرے بچوں نے بھی کھانا کھا لیا، میں نے بھی کھانا کھا لیا، بچوں نے بھی کھانا کھا لیا. ابو ہریرہ میرے نبی کو سلام کہنا اور جاؤ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہو اس کو دے دینا، مجھ سے زیادہ کوئی بیوہ پریشان ہو اس کو دے دینا. تو حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ وہ ہانڈی ہاتھ میں تھی نا تو کہا کہ لے لو نا بہن، لے لو، ابھی تمہارے بچوں نے کھایا، تم نے کھایا، کل تو کام آئے گا بھائی، جمع کر لو کل تو کام آئے گا. تو اندر سے وہ انصاری عورت کیا کہتی ہے؟ ابو ہریرہ کیا آپ نے نبی سے نہیں سنا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میں یہ کھانا لے لوں، ہو سکتا کل ہماری موت آئے تو کھانا کس کام کا ہوگا. ہم تو ہر وقت اس نظر پر ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا موت کی تیاری کرو، کل موت آ گئی تو کیا کھانا میرے کام کا اور میرے بچوں کے کھانا کام کا، جاؤ کسی غریب مسکین کو دے دو. اور ہمارے گھر میں فریج میں فریزر میں کیا بکرے کا، ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، سب لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ وہ ایک آدمی نے قربانی کے بعد بکرا اچھا خاصا 50,000 کا بکرا قربان کیا ہوگا، اور اس کے بعد میں 3 دن کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ پورے محلے کے بکرے جنت میں جا رہے ہیں. پورا ٹوپی والا کا جتنا محلہ ہے نا سب بکرے جنت میں جا رہے ہیں، اس کا بکرا جنت میں. تو اس نے خواب میں پوچھا وہ میرا بکرا نہیں دکھتا، 50,000 والا بکرا نہیں دکھتا، وہ جنت میں کہا کو نہیں جاتا؟ تو کہا او پیچھے دیکھ پیچھے دیکھ، وہ لنگڑا ہے. کہا کائے کا لنگڑا ہے؟ میں 50,000 کا خریدا تھا پورے محلے میں، وہ کیوں نہیں جا رہا؟ کہا اس کی ٹانگیں تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ تو اس لیے میرے پیاروں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا. بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید یہ بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہوں گے سال بھر، ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو پہنچانا ہے تاکہ آج کا دن ایسا ہو ہم بھی کھائیں گے دوسروں کو کھلائیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور وہ بات یاد رکھنا، آج بکرے کو ذبح کرنے پر یاد رکھنا میری مرضی اللہ رسول کی مرضی. تو سب لوگ فجر کی نماز میں بول دو اپنی مرضی
پیچھے اللہ رسول کی مرضی آگے. آج قربانی نہیں ہوگی, آج یہ عید کی نماز نہیں ہوگی, بلکہ دل و جان سے وعدہ ہوگا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قربانی بھی بہت ضروری ہے, سب کریں گے انشاءاللہ. لیکن 2 باتوں کا خیال رکھو. ایک تو ہمارے نبی نے قربانی کا حکم دیا, اور یہاں تک ہمارے نبی نے ناراض ہو کر فرمایا قربانی نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. تو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آئی ہو, اچھا قربانی نہ کرے تو ہمارے سر عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا. یعنی مطلب ہے کہ قربانی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے کہ یہ جانور کو ہم جب قربان کریں گے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو قربانی کریں گے کس نیت سے کریں گے, کس کے واسطے کریں گے؟ گوشت جمع کرنے کے واسطے. اگر اللہ نے آپ کو مال دولت جمع کرو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہم کو جب معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کو سال سال بھر ایسا گوشت نہیں ملتا, تو ان کے اوپر تھوڑی یہ قربانی کرے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور ایک بات کا خاص خیال رکھے, سب سے زیادہ گندگی ہم لوگ مچاتے ہیں. بکرا ذبح ہوا, کھال ادھر پھینکی, لینے والا کھال لے کر گیا, زمین پر خون کے نشانات تھے, اس پر مکھیاں گھوم رہی ہے اور پورے محلے میں بدبو آ رہی ہے. ذرا بھی اس کو فکر نہیں ہے, بلکہ جو محلہ گندا ہوتا ہے نا, بدبو آتی ہے, کیچڑ ہوتا ہے, کہتے ہیں یہاں مسلمان رہتا ہوگا. یہ سمجھ لینا ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اللہ کی قسم, حدیث کی بہت ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو, پہلا چیپٹر کسی میں یہ چیپٹر نہیں ملے گا کہ کتاب الصلاۃ, چلو نماز پڑھو. ہر چیپٹر شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ, پاکی کا بیان, صفائی کا بیان, پاکی کا بیان, صفائی. سب سے زیادہ پاکی اور صافی اگر دیا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ. بھائی پاکی صافی جتنی ہم کو ملی ہے, ہر 5 نماز سے پہلے وضو, بولو ہے کہ نہیں وضو, جہاں ناپاکی نکلی فوراً غسل. یہ ہمارے آقا صاحب نے پاکی صافی دیے. لیکن ہم نے اپنے اعمال سے اسلام کو بدنام کیا ہے کہ اسلام میں گندگی بہت ہوتی. اس لیے جو ایریا میں یا بلڈنگ کے نیچے یا کالونی میں جہاں بھی آپ قربانی کریں, قربانی کرنے کے بعد اتنی صفائی اور ایک طرح کی بدبو نہ ہو, ایسا لگے ہی نہیں کہ اس آدمی نے قربانی کیا ہے, ایسا لگے جو ہوا سب اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا ہے. تو طہارت کا اور پاکی کا اور کسی کو شکوہ شکایت کا موقع ہم نہیں دیں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اب ہمیں عید کی نماز پڑھنا ہے, اور چونکہ عید کی نماز سال میں کتنی مرتبہ آتی ہے, اور یہ عید کی نماز اتنی پیاری ہے. اذان کون دے گا آج؟ ہے کوئی اذان دینے والا؟ نہیں. اقامت کون دے گا؟ کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ بتاتے میرا بندہ پریکٹس ہو گئی, پہلے بلاتا تھا تو آتا تھا, اب بغیر بلائے آتا ہے. یعنی محبت تیری اور زیادہ بڑھ چکی ہے. پہلے بلانے کی ضرورت پڑتی تھی, اب بغیر بلائے تو میرے دربار میں آ جاتا ہے. تو یہ نماز بہت پیاری نماز ہے. اس کی نیت بہت لمبی نیت ہے. جو آپ کتابوں میں دیکھو گے نا, 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اور عید الاضحیٰ کی پڑھ رہا ہوں اور واجب پڑھ رہا ہوں اور زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں اور میرا منہ کعبے کی طرف. اتنی لمبی نیت کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں. آپ صرف یہ نیت کر لینا جو امام کی نیت ہے وہ میری نیت ہے. بولو پہلا کام کیا کرو گے؟ نیت. جو امام کی نیت ہے وہ میری نیت ہے. اور جب امام کہے اللہ اکبر تو ہاتھوں کو کیا کرنے کا؟ بولتے جاؤ, ساتھ میں بولتے جاؤ. ماننے کا کیا پڑھنے کا؟ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, جس کو ثنا کہتے وہ پڑھنے کا. پھر امام کہے اللہ اکبر تو ہاتھوں کو, پھر کہے اللہ اکبر تو ہاتھوں کو چھوڑو. پھر چوتھی مرتبہ جب کہے اللہ اکبر تو ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. پھر امام پڑھتے رہیں گے, آپ کو سنتے رہنا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو. یہی پہلی رکعت ہو جائے. ہاں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہے تو رکوع میں نہیں, ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ اکبر, ہاتھوں کو نیچے, پھر اللہ اکبر, ہاتھوں کو نیچے, پھر اللہ اکبر, ہاتھوں کو نیچے. اور چوتھی مرتبہ میں جب کہے اللہ اکبر تو کہاں چلے جانا ہے؟ رکوع میں پہنچ جانا. سب کریں گے انشاءاللہ. اچھا نماز اگر واجب ہے, خطبے کا سننا بھی واجب ہے. کچھ لوگوں کو بڑا اتھلا ہوتا ہے کہ چلو جاؤ قصائی آ گیا ہوگا,
تو خطبہ نہیں سنتے. اصل میں 4 رکعت ہے جس کو ہمارے نبی نے تقسیم کیا 2 نماز کی شکل میں 2 خطبے کی شکل میں. اس لیے پہلی 2 رکعت نماز والی ہے اور دوسری 2 رکعت خطبے والی. اگر یہ واجب ہے تو بولو یہ بھی واجب ہے. اس لیے خطبے اور نماز کے درمیان جو مختصر دعا ہو اس پر آمین کہے، قبولیت کی گھڑی ہے. پھر خطبہ ہوگا انشاءاللہ. تو چلو صفے بنا لو، کھڑے ہو جاؤ تاکہ بالکل وقت پر انشاءاللہ ہم نماز کو شروع کریں گے انشاءاللہ. جب ساری صفے بن جائے اور بالکل یہاں کے ذمہ دار تیار ہو جائے، پیچھے سے ایک مرتبہ کہہ دے یہاں نماز شروع ہوگی. سب لوگ نیت کر لو، جو امام کی نیت ہے وہ ہماری نیت ہے. ایک بار پڑھ لو بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اپنے گھر جاتے جاتے بھی یہ تسبیح بلند آواز سے پڑھتے جانا یہ سنت ہے. آتے آتے بھی اور جاتے جاتے بھی یہ تسبیح اپنے گھر تک پڑھنا سنت ہے. جب تک اپنا بکرا ذبح ہو وہاں تک بھی پڑھتے جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. جی شروع کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ففديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والطيبات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت خوشی کا دن ہے، اللہ کھانے پینے کا دن ہے. اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرما دے. اللہ سب کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. کھلا العالمین ہم سب کی قربانی قبول فرما لے. اللہ ہمیں نہیں آیا، ہمیں کچھ نہیں آیا اللہ، نہ رمضان میں روزہ رکھنا آیا، نہ یہ عید میں ہمیں قربانی کرنے آئی. اللہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی قربانی اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما لے. کھلا العالمین آج تو بہت پیارا دن ہے نا اللہ، بہت خوشی کا دن ہے نا اللہ، راحت کا دن ہے نا اللہ. ہماری سب سے بڑی خوشی یہ ہے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جن لوگوں نے روزے رکھے ان کے روزوں کو قبول فرما لے. جنہوں نے عرفے کا روزہ رکھا اللہ اس کو بھی قبول فرما لے. اللہ مجمع بہت پیارا ہے اللہ. اللہ یہ مجمع میں قرآن پاک کے حفاظ بھی بیٹھے ہیں، قراء بھی بیٹھے ہیں، اللہ سفید داڑھی والے بڑے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ العالمین بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہے. وہ بیچارے چھوٹا جانور لا بھی نہیں سکے اللہ. اللہ لیکن دل میں نیت تو تھی کہ اللہ تو دیا ہوتا تو بہت کچھ کیے ہوتے. الہ العالمین آج بہت خوشی کا دن ہے اللہ. سب کے لیے بے حساب حلال برکت والی روزی کا فیصلہ فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ عید کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. ہر ایک کو اپنے ماں اور ابا یاد آتے ہیں. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت دے دے، ان کو تندرستی دے دے، ان کو صحت اور توانائی دے دے. اور اللہ جو میرے جیسے بد نصیب ہے، کسی کی ماں نہیں، کسی کے ابا نہیں، میری بھی ماں نہیں ابا نہیں. اللہ گھر جا کر، پہلے گھر جاتے تھے ماں سے بھی عید کے دن ملتے تھے، ابا سے بھی گلے لگ جاتے تھے. اب نہ ماں ہے نہ ابا ہے. الہ العالمین عید کا دن ہے. اللہ العالمین جن کے اماں ابا
پیارے ہو گئے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اور الہ العالمین آج قربانی سے ہم کو سبق لینے کی توفیق عطا فرما دے. جو کہا اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے حضرت ابراہیم پر وہ 3 دن بہت بھاری گزرے ہوں گے, بہت بھاری گزرے ہوں گے. نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. کیسے بیٹے کو لٹایا ہوگا, کیسے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہوگی, کیسے چھری چلانے کا عزم مصمم کیا ہوگا. الہ العالمین الہ العالمین پیارے نبی نے بھی ہم کو اس کا حکم دیا, قربانی کا حکم دیا. اللہ اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہم سب کے قربانی کے جانور کو پل صراط کے لیے ہمارا بہترین سواری بنا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله, أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن, فإن التقوى سنامذر الإيمان. كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشيا, كما قال جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله, أخيرا في هذا اليوم المبارك علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة, كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة, حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله, علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم, ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللہ سب کو عید مبارک کرے. تقبل اللہ منا ومنکم. اگر ملاقات کرنا ہے ایک طرف سے آئے، مسجد کا احترام کرتے ہوئے دوسری طرف سے چلے جائیں.